چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خوب بحث چل رہی تھی ذات پروردگار کے مرکب نہ ہونے یا نفی ترکیب کی مختلف دلیلوں کے سلسلے میں، اور بتایا کہ خداوند متعال کی ذات سے ترکیب کی نفی کے اوپر بہت ساری دلیلیں ہیں جن کو علم کلام میں متکلمین نے، علم فلسفہ میں علماء فلسفہ نے، اور علم عرفان میں علماء عرفان نے بیان کیا ہے۔ توحید کے سلسلے میں جو دلیلیں پیش کی ہے، اب وہ دلیلیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ ذات پروردگار سے ترکیب کی نفی کی جائے، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کو ہم یہاں پر بیان کر سکیں، لہٰذا ذات الہی سے نفی ترکیب کے سلسلے میں کیا ہے، دلیل پیش کرنا اب ہماری ذمہ داری ہو جا سکتی ہے۔ لہٰذا اب یہاں سے ذات الہی کے مرکب نہ ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ذات الہی کی بساطت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات سے ہر قسم کی ترکیب کو کیا ہے، ترکیب کی نفی کی جائے۔ ٹھیک، کہاں تک پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ نفی ترکیب خارجی، یعنی کہ خداوند متعال کی ذات سے ترکیب خارجی کی نفی کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ کسی مرکب شے کو اس کے اجزاء کے سامنے رکھیں گے، اس کے اجزاء کو جب کل کے سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو شے ہے، جو کل ہے، وہ کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی طرح سے اپنے اجزاء کے اوپر متوقف ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے کہ جو چیز مرکب ہوتی ہے اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، اور کل کا وجود اس کے اجزاء کے اوپر موقوف ہوتا ہے، اس طرح سے کہ اگر آپ اس کل کے اجزاء میں سے کسی ایک جز کو کل سے الگ کر دیں تو کل معدوم ہو جائے گا، کل ناقص ہو جائے گا۔ آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ہماری عقل حکم کرتی ہے کہ ہر جز اپنے وجود میں کل پر مقدم ہوتا ہے۔ ایک ایسی چیز لیں آپ کہ جو مرکب ہو، جس کے مختلف اجزاء ہوں، تو جب آپ کل کے مقابلے میں اجزاء کو رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کل کا وجود اس کے اجزاء پر متوقف ہے۔ اگر یہ اجزاء نہ ہوں تو کل کا وجود نہیں ہو سکتا۔ یہ اجزاء ہیں جو کل کو وجود عطا کرتے ہیں۔ اگر اس کا خلاصہ کیا جائے، ایک دوسری طریقے سے بیان کیا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقل حکم کرتی ہے کہ اجزاء کا وجود کل کے وجود سے پہلے ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک کہ اجزاء نہیں ہوں گے کل وجود میں نہیں ہے۔ آپ کو ایک گاڑی بنانی ہو تو پہلے چھوٹے چھوٹے پرزے بنانے ہوں گے، پھر جا کر کے ایک گاڑی بنے گی۔ موبائل بنانی ہو، گھڑی بنانی ہو، کوئی بھی چیز بنانی ہو کہ جو مختلف اجزاء سے مل کر کے بنے، تو پہلے اجزاء کا وجود ہوگا، جز کا پہلے وجود ہوگا، پھر کل کا وجود ہوگا۔ ایک چیز ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کل سے کسی ایک جز کو الگ کر لیا جائے، جدا کر لیا جائے، تو کل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، کل وجود میں نہیں آئے گا۔ یہ اتنی بات سمجھ میں آئی؟
تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کسی مرکب شے کو اس کے اجزاء کے مد مقابل رکھیں گے اور اس کے اجزاء کی بررسی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو کل ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا وجود اس کے اجزاء کے اوپر متوقف ہے، اور کل کا وجود اس کے اجزاء پر متوقف اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر کل کے اجزاء میں سے کسی ایک جز کو بھی منتفی کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو کل معدوم ہو جائے گا۔ یا یہ کہ عقل ہماری حکم کرتی ہے کہ کل کے جتنے اجزاء ہیں وہ تمام اجزاء اپنے وجود میں کل پر مقدم ہیں، لہٰذا ہر مرکب شے بعد میں ہوتی ہے، اس کے اجزاء کا وجود پہلے ہوتا ہے۔ جتنی بھی مرکب چیزیں ہیں ہر کل اپنے وجود میں اپنے جز کے بعد ہوتا ہے، پہلے اجزاء کا وجود ہوتا ہے پھر کل کا وجود ہوتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خداوند متعال کے سلسلے میں یہ بات کہہ سکیں کہ خدا کا وجود بعد میں ہے، ٹھیک، اس کے اجزاء کا وجود پہلے ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا مان لیں گے تو پھر ذات پروردگار کو ممکن الوجود ماننا پڑے گا، اور چونکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ذات باری تعالی واجب الوجود ہے، اس کا وجود تمام ممکنات سے پہلے ہے، لہذا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا جز ہو کہ جو ذات پروردگار پر مقدم ہو، لہذا ہم آسانی کے ساتھ کیا ہے اجزاء یا ترکیب خارجی کو ذات پروردگار سے نفی کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر دہراتے ہیں، بات کس کی چل رہی ہے، دلیل کس کی چل رہی ہے؟ خدا کی ذات کو بسیط ماننا ہے، ہر قسم کی ترکیب سے منزہ ماننا ہے، ہر قسم کی ترکیب کی نفی کرنی ہے، ٹھیک؟ تو سب سے پہلے ترکیب خارجی کی نفی کرنا چاہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ذات الہی سے ترکیب خارجی کی نفی آپ کیسے کریں گے؟ طریقہ استدلال کیا ہوگا آپ کا؟ تو طریقہ استدلال یہ ہے کہ جتنی بھی ترکیب والی چیزیں ہیں وہ اپنے وجود میں اپنے اجزاء پر موقوف ہوتی ہیں، اجزاء کا وجود نہ ہو تو مرکب شے کا وجود بھی نہیں ہو سکتا، اگر کل سے جز کو جدا کر دیا جائے تو کل معدوم ہو جائے گا۔ آسان لفظوں میں اس کو یوں کہا جائے کہ ہر عقل مند انسان کی عقل یہ حکم دیتی ہے کہ ہر جز اپنے وجود میں کل پر مقدم ہوتا ہے نا، جز پہلے ہوتا ہے کل بعد میں ہوتا ہے، لہذا ہر مرکب شے اس سے پہلے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، جتنی بھی مرکب اور کلی چیز ہے ان کا وجود بعد میں ہے، ان کے اجزاء کا وجود پہلے ہے۔ کیا ذات الہی کے سلسلے میں بھی یہی قانون ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ذات پروردگار بعد میں ہے، جن چیزوں سے خدا مرکب ہوا ہے ان اجزاء کا وجود پہلے ہے؟ اگر آپ یہ مان لیں گے تو پھر ذات الہی کو ممکن الوجود تسلیم کرنا پڑے گا، اور ہم خدا کو ممکن الوجود تسلیم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ خدا کی ذات، خدا کا وجود واجب الوجود ہے، لہذا اب ممکن نہیں ہے کہ کوئی جز ذات الہی سے مسبوق ہو، کوئی ایسا جز ہو کہ جس کا وجود پروردگار سے پہلے ہو۔ تو اب یہ بالکل آسان ہوگی، آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں پس کوئی بھی ترکیب خارجی ذات پروردگار میں نہیں پائی جاتی ہے نا مولانا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟
ذات پروردگار ہر قسم کی ترکیب خارجی سے منتفی ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ سمجھ میں آ گئی مولانا دلیل کیا ہے؟ چلیں ایک بار تطبیق کریں تو شاید جب عبارت پڑھیں گے تو نفی ترکیب خارجی، ترکیب خارجی کی نفی، یکی از دلائل نفی ترکیب خارجی از ذات باری تعالی بشرح زیر است، کہنے کہ ذات پروردگار سے ترکیب خارجی کی نفی کی دلیل اس طرح سے ہے، کیسے؟ ہرگاہ شیء مرکبی را در کنار اجزائے خود مورد توجہ قرار دہیم، کہہ رہے ہیں کہ ہم جب بھی کسی مرکب شے کو اس کے اجزاء کے سامنے رکھ کر کے کیا ہے توجہ کریں گے، تحقیق اور بررسی کریں گے تو درمی یا بیم، تو ہم دیکھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ وجود شیء مذکور، کہ وہ شیء مذکور یعنی وہ مرکب شے کہ جس کی ہم تحلیل کر رہے ہیں، جس کے اجزاء کو سامنے رکھا ہے، یعنی کل بنوعی بر وجود اجزایش متوقف است، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا وجود اس کے اجزاء پر موقوف ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے، جس کل کی ہم بررسی کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ کل اپنے اجزاء کے اوپر موقوف ہے، کل کا وجود اس کے اجزاء پر متوقف ہے، بنحوی کی با انتفاع یکی از اجزائے کل، اس طریقے سے کہ جب ہم کل کے اجزاء میں سے کسی ایک جز کو منتفی کر دیں گے، نفی کر دیں گے، انکار کر دیں گے، تو کل نیز منعدم خواہد شد، تو کل بھی کیا ہو جائے گا مولانا؟ منعدم ہو جائے گا۔ بے عبارت دیگر، اگر یہ عبارت نہیں سمجھ میں آ گئی تو آپ یہ دوسری عبارت دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ عقل حکم می کند کی، عقل اس بات کا حکم کرتی ہے کہ ہر جزئی در وجود خویش، کہ ہر جز اپنے وجود میں برکل مقدم است، کل پر مقدم ہے۔ یہ تو بالکل آسان چیز ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہر جز اپنے کل پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے، پہلے جز کا وجود ہوتا ہے، پھر بنابراین لہٰذا چونکہ جز کا وجود کل کے وجود پر مقدم ہوتا ہے، وجود ہر شیء مرکبی، ہر مرکب شے کا وجود مسبوق بے اجزائے خود، اپنے اجزاء سے مسبوق ہوتا ہے، یعنی اس کے اجزاء پہلے ہوتے ہیں، مسبوق یعنی پہلے، ہر مرکب شے کا وجود کیا ہے؟ اس کے اجزاء پہلے ہوتے ہیں، وہ متوقف بر وجود انہا، اور شے مرکب کا وجود اس کے اجزاء کے اوپر کیا ہے؟ ان کے اجزاء کے وجود کے اوپر موقوف ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ اجزاء نہیں ہوں گے کل کا وجود نہیں ہو سکتا، پہلے اجزاء کا وجود ہوتا ہے اور اجزاء کے وجود کے اوپر کل کا وجود موقوف ہوتا ہے، ٹھیک؟ اما ممکن نیس وجود خداوند مسبوق بے وجود غیر خود یا متوقف برآن باشد، یہ ممکن نہیں ہے کہ خداوند متعال کا وجود کسی غیر کے وجود سے مسبوق ہو، یا یوں کہا جائے کہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے وجود سے پہلے غیر خدا کا وجود ہو اور خدا کا وجود اس غیر کے اوپر متوقف ہو۔ کیوں؟ زیرا ان امور باوجوب وجود سازگار نیست، کیونکہ یہ باتیں کیا ہے؟ باوجوب وجود، جو وجود وجوبی رکھتا ہے اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ در نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ فرض مرکب بودن ذات الہی، کہ اگر آپ ذات پروردگار کو مرکب فرض کرتے ہیں تو مستلزم ممکن بودن ذات خواہد بود، تو خداوند متعال کی ذات کے ممکن ہونا لازم آئے گا۔ اگر آپ ذات پروردگار کو مرکب تسلیم کریں گے تو اس سے ذات الہی کا
ممکن الوجود ہونا لازم آئے گا، در حالی کہ خداوند واجب الوجود است جبکہ ذات پروردگار واجب الوجود ہے۔ بدین ترتیب لہٰذا روشن می شود، یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ ذات خداوند نمی تواند دارائے اجزائے خارجی باشد، ممکن نہیں ہے کہ ذات پروردگار اجزائے خارجی رکھتا ہو اور اس اجزائے خارجی سے مرکب ہو۔ تو یہ ایک پہلی دلیل ملی، کیا ہے؟ ترکیب خارجی سے آپ نے ذات پروردگار کو کیا ہے؟ منتفی اور منزہ مانا ہے۔ آپ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ذات پروردگار ترکیب خارجی نہیں رکھتی۔ ٹھیک، دو تین جملوں میں اسی دلیل کو ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ دیکھیں بات کس کی چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ ذات پروردگار مرکب نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہ ترکیب کی تین قسمیں تھیں، ہر ایک کو کیا ہے؟ ایک ایک کر کے منتفی کریں گے ذات پروردگار سے۔ ٹھیک، سب سے پہلے ترکیب خارجی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ذات پروردگار میں ترکیب خارجی پائی جاتی ہے؟ کیا ہم یہ مان سکتے ہیں، تسلیم کر سکتے ہیں کہ خدا ترکیب خارجی رکھتا ہے؟ کہنے کی نا، دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ ہر مرکب شے اپنے وجود میں اپنے اجزاء کی محتاج ہے۔ ہر مرکب شے کا وجود اس کے اجزاء کے وجود کے بعد ہوتا ہے۔ پہلے اجزاء کا وجود ہوتا ہے، پھر اس کے جز کا وجود ہوتا ہے۔ اگر اجزاء کا وجود نہ ہو، اگر اجزاء کا وجود نہ ہو تو کل کا وجود ممکن نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اجزاء کا وجود پہلے اور کل کا وجود بعد میں۔ کیا یہی طریقہ کار، کیا یہی چیز ذات الہی میں بھی پائی جاتی ہے؟ یقیناً اگر ہم ذات الہی کے حوالے سے ترکیب خارجی کے قائل ہو گئے تو پھر ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اجزاء خارجی جن سے اللہ مرکب ہوا ہے، ٹھیک، ان کا وجود خدا کے وجود سے پہلے ہے۔ اور جب ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ کچھ اجزاء ہیں کہ جن سے خدا مرکب ہوا ہے، تو اجزاء کا وجود پہلے ہے اور خدا کا وجود بعد میں ہے، تو اس سے ذات الہی کا ممکن الوجود ہونا ثابت ہو جائے گا۔ لازم آئے گا کہ ہم ذات پروردگار کو ممکن الوجود مان، چونکہ ممکن الوجود کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا وجود کسی غیر کے وجود پر متوقف ہوتا ہے۔ پہلے ایک وجود ہوتا ہے، اسی وجود کی وجہ سے ممکن الوجود کا وجود ہوتا ہے۔ جبکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ذات پروردگار اپنے وجود میں واجب ہے، خدا واجب الوجود ہے، ممکن الوجود نہیں ہے۔ تو جب خدا کی ذات واجب الوجود ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جز ذات پروردگار سے پہلے ہو۔ کوئی جز ہی نہیں تھا جو ذات پروردگار سے پہلے ہو اور پھر ذات پروردگار انہی اجزاء سے بنی ہو۔ لہذا کسی بھی طریقے کی ترکیب خارجی ذات پروردگار میں نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک مولانا، آگے بڑھیں، چلیں۔ تو ذات الہی سے ترکیب خارجی کی نفی ہو گئی۔ اب آئیے نفی ترکیب عقلی۔ کیا ذات الہی ترکیب عقلی رکھتی ہے یا نہیں؟ آپ خدا کو عقلی اعتبار سے مرکب مانیں، ترکیب عقلی کے قائل ہو جائیں ذات پروردگار کے حوالے سے، یہ ممکن ہے یا نہیں؟ کہ یہ کی از کوتاہ ترین براہین نفی ترکیب عقلی از ذات خداوند آنس کی، کہہ رہے ہیں کہ ذات الہی سے ترکیب عقلی کی نفی کی دلیل میں سب سے مختصر دلیل یہ ہے کہ ترکیب جنس و فصل و ترکیب وجود و ماہیت از ویژگی های ماہیات است۔ به عبارت دیگر
ذہن تنہا در حوض ماہیات اس کی بات تفکیک کے حیثیت مشترک ماہیت از حیث مختص آن مفہوم جنس و فصل را انتزاع و اندورا با یک دیگر ترکیب می کند. از سوی دیگر روشن است که ترکیب بین وجود و ماہیت تنہا در جای تصور می شود کہ پائے ماہیت درمیان باشد. دیکھیں استدلال کا طریقہ بڑا مشکل ہے، بڑی منطقی اور فلسفی اصطلاحیں یہاں پر استعمال ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں. ان فلسفی اور منطقی اصطلاحوں کو واضح کرنا بڑا مشکل ہے، سمجھ رہے ہیں. لہٰذا ہم ان تفصیلات میں بالکل نہیں جائیں گے، بالکل آسان لفظوں میں سمجھائیں گے کہ ترکیب عقلی کیا ہے. ترکیب عقلی جیسے جنس و فصل، ترکیب عقلی جیسے وجود و ماہیت، کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں چاہے جنس و فصل ہو چاہے وجود و ماہیت ہو، یہ سب کے سب ماہیات کی خصوصیات میں سے ہیں. کیا ہے؟ ماہیات کی خصوصیات. جہاں ماہیت ہوگی مولانا، جہاں ماہیت ہوگی وہاں پر جنس و فصل یا وجود و ماہیت کا تصور کیا جائے گا. جہاں ماہیات نہیں ہوگی وہاں پر ان چیزوں کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. اتنا سمجھ میں آیا؟ جتنی بھی عقلی ترکیبیں ہیں ان عقلی ترکیبوں کا منبع اور ماخذ یا اس کا مرجع کیا ہے؟ ماہیات. کیا ہے؟ ماہیات. لہٰذا جہاں ماہیات متصور ہوگا وہاں پر ترکیب عقلی متصور ہوگی. اگر کوئی چیز ماہیت سے خالی ہو جائے، اگر کسی چیز میں ماہیت نہ پائی جائے تو ترکیب عقلی بھی نہیں پائی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترکیب عقلی کن چیزوں میں پائی جاتی ہے؟ جن چیزوں میں ماہیت ہو. مولانا ترکیب عقلی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں ماہیت ہو. تو جہاں ماہیت نہیں ہوگی ترکیب عقلی نہیں ہوگی. یہ سمجھ میں آ گیا؟ بس ختم. خداوند متعال کی ذات ماہیت نہیں ہے، لہٰذا اب ترکیب عقلی بھی اس کی ذات میں. یہ سمجھ میں آیا؟ عبارت کا ترجمہ تو میں کروں گا، سمجھ رہے، لیکن میں اپنے اعتبار سے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ استدلال سمجھ میں آئے کہ ذات الہی ترکیب عقلی سے بھی منزہ ہے. خدا کی ذات میں ترکیب عقلی بھی نہیں پائی جاتی. ترکیب عقلی کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں وہاں متصور ہوتی ہیں، وہاں پائی جاتی ہیں جہاں ماہیت ہو. جس چیز میں ماہیت ہوگی اسی چیز میں ترکیب عقلی کا تصور ہوگا. اگر کوئی چیز ماہیت سے دور ہو تو اس میں ترکیب عقلی بھی نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ چلو دیکھیں ترکیب جنس و فصل، کہہ رہے ہیں جنس و فصل کی ترکیب و ترکیب وجود و ماہیت یا ماہیت اور وجود کی ترکیب از ویژگی ہائے ماہیات است. یہ ان چیزوں کی خصوصیت ہے کہ جو ماہیات ہیں، جو ماہیت رکھتی ہیں. بے عبارت دیگر، دوسرے لفظوں میں سمجھیے، ذہن تنہا در حوض ماہیات است. کہہ رہے کہ ہمارا ذہن صرف ان چیزوں کے سلسلے میں کہ جو ماہیات ہیں با تفکیک حیثیت مشترک ماہیت، ماہیت میں مشترک ہونے کی حیثیت سے جب ان کو تفکیک کرتا ہے، الگ کرتا ہے، تو از حیثیت مختصیان، تو کسی میں ماہیات میں بعض ماہیات میں کچھ مشترک چیزیں پائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں مخصوص پائی جاتی ہیں. تو وہاں پر ہمارا ذہن جنس و فصل کو سمجھتا ہے اور یہ ترکیب پیش کرتا ہے کہ یہ دو چیزیں، ان میں یہ چیزیں مشترک ہیں تو ان چیزوں کے حوالے سے یہ ان کی جنس بنتی ہے اور ان کے یہ مختصات ہیں، ان میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو مخصوص ہیں ایک ماہیت سے. تو کہیں گے کہ ان میں کیا ہے؟ وجہ فصل فلاں چیز ہے. تو وہاں پر ہماری عقل جنس و فصل کا انتزاع کہاں پہ کرتی ہے؟ جہاں ماہیات میں کچھ مشترک چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ
مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، پھر ترکیب دیتی ہے ہماری عقل وہاں پر کہ یہ چیزوں میں یہ مشترک ہیں اور ان چیزوں میں کیا ہے مختص ہے۔ السو دیگر دوسری جانب روشن اس کی ترکیب بین وجود و ماہیت تنہا درجائی تصور میں شود، کہہ رہے ہیں کہ وجود اور ماہیت میں ترکیب صرف وہاں پر تصور کی جا سکتی ہے کہ پائے ماہیت درمیان باشد، کہ جہاں ماہیت درمیان میں ہو، آسان لفظ جہاں ماہیت ہوگی وہیں پر وجود و ماہیت کی ترکیب ہوگی، جہاں ماہیات کا وجود نہیں یہاں وجود اور ماہیت کی ترکیب بھی نہیں ہوگی۔ بہرصورت اب اس کو رہنے دیں، وقت تمام ہو گیا ہے، وإلا اس کو پورا کیا جاتا۔ کل انشاءاللہ جو ہے اس کو ایک مطالعہ آپ لوگ کر کے آئیے گا تو بحث ہو سکتا ہے کہ آسان ہو جائے، کل انشاءاللہ بیان کریں۔